بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن ٹاکس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ پاکستان میں اس وقت بدامنی، دہشت گردی کے خطرات، مہنگائی، لا قانونیت اور آٹے کی قلت موجود ہے۔ آٹے کے حصول کے لیے غریبوں کی لمبی لمبی قطاریں آپ کو شہر کے ملک کے مختلف علاقوں میں آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیں گی۔ یہ لمبی قطاریں صرف آٹے کے حصول کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کی حکومت کی گورننس۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آٹے کی قلت کیوں ہوئی اور یہ لوگ کیوں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں، وفاق والے کہتے ہیں کہ یہ صوبے کی ذمہ داری ہے، اور صوبے والے کہتے ہیں کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے اور یہ عجیب قصہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اور یہ ہے ہماری ملک کے سیاسی حالات، یہ ہیں ہمارے ملک کے لوگوں کے حالات۔ اور دوسری طرف جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑی جا رہی ہیں، گورنر کو اسمبلیاں بھیجی جا رہی ہیں، الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، رسہ کشی ہو رہی ہے اقتدار کے لیے کھینچا تانی اور ایک دوسرے پر بلیم گیم۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ جو لوگ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں یا جو لوگ اسمبلیاں بچا رہے ہیں، جو لوگ الیکشن کے مطالبے کر رہے ہیں یا جو لوگ الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، مفادات ہیں۔ کوئی بھی غریبوں کے لیے نہیں سوچ رہا۔ غریب کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ان کا منشور محض لفاظی ہوتا ہے، جو یہ اپنی جماعتوں کے منشور جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ شائع کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ بس لپ سروس ہوتی ہے کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے، عوام کے لیے وہ کریں گے، لیکن ان کا مقصد ذاتی مفادات ہوتا ہے، پرسنل انٹرسٹ کے لیے یہ لوگ سیاست کرتے ہیں۔ اور یہ سیاست کا انتہائی گھٹیا معیار ہے جو پاکستان میں ہے۔ عمران خان کو بھی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں، اور دوسری طرف پی ڈی ایم والوں کو بھی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اگر ان لوگوں کو ہمدردی ہوتی تو یہ کبھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچتے، اور سیاسی طور پر ماحول میں گرما گرمی پیدا نہ کرتے، اسمبلیاں نہ توڑتے اور نہ بچاتے۔ جو بھی ہے یہ اتفاق رائے سے ایک کنسنسس کے ساتھ آ کے ٹیبل پر بیٹھتے اور ڈائلاگ کے ذریعے سے مسائل حل کرتے۔ عمران خان سے کوئی پوچھے، انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑنے کا جو اقدام کیا ہے، اس میں ان کا ذاتی مفاد ہے، ورنہ یہ عوام کی کون سی خدمت ہے؟ اور کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آخر کیا حالات تھے جن کی وجہ سے آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں، آخر کون سا انتشار پھیل گیا تھا، کون سے جو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق تھے، اور کون سی جو بہت بڑی ڈسٹربنس تھی، اور کون سی جو صوبائی حکومتیں تھیں جو کام نہیں کر رہی تھیں۔ کام تو چودھری پرویز الہی بھی کر رہا تھا اور ان کی کابینہ بھی کر رہی تھی، اور صوبہ چل رہا تھا۔ اسی طرح کے پی کے صوبہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن صرف سیاسی مقاصد اس میں جو ہے مضمر تھے۔ دوسری طرف جو پی ٹی ایم والے ہیں، ان کا بھی رویہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ کوشش یہی ضروری تھی، کرنی چاہیے تھی ان دونوں کو کہ یہ بیٹھتے ڈائلاگ کے ٹیبل پر اور کوئی نہ کوئی حل نکالتے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کوئی بھی اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر کے سائڈ پر ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے میں کوئی اہم کردار، کوئی ایسا رول ادا نہیں کر رہی جس سے کہ ان دونوں کو ٹیبل پر بٹھایا جاتا اور معاملات کو حل کیے جاتے۔ لیکن اب یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ، تحلیل کا، ریزولوشن کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ یہ بہت نامناسب سی چیز ہے، اور اب الیکشن کے لیے یہ ساری کھینچا تانی ہو رہی ہے، اور اس الیکشن سے عوام کو کیا ملے گا؟ اگر ملے گا تو عمران خان کو ملے گا، اگر ملے گا تو پی ڈی ایم کو ملے گا، عوام کو کیا ملے گا؟ کیا الیکشن کے نتیجے میں عوام کو آٹا مل جائے گا اور آٹے کی یہ قطاریں ختم ہو جائیں گی، اور مہنگائی ختم ہو جائے گی، بدامنی ختم ہو جائے گی، لا قانونیت اور بے روزگاری یہ ختم ہو جائے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ الیکشن عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ الیکشن کے ذریعے سے کسی سیاسی جماعت کو، کسی سیاسی قائد کو کوئی نہ کوئی مفاد مل سکتا ہے، اسے دوبارہ حکومت مل سکتی ہے، لیکن اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ 3.5 سالہ دور اقتدار میں عمران خان کی حکومت میں مہنگائی
زوروں پر تھی، اور اسی لیے عمران خان کہا کرتے تھے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ورنہ اس کے پیچھے کوئی اور بات نہیں تھی، یہی بات تھی کہ مہنگائی کر رہا ہوں، مہنگائی ہوتی رہے گی مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو مہنگائی کی اصل ابتدا انہوں نے کی، انہوں نے ہی IMF سے معاہدے کیے اور ملک کو جو ہے مہنگائی اور بے روزگاری اور معاشی بحران کی طرف دھکیلا۔ اب یہ لوگ حاجی ثناء اللہ بن رہے ہیں اور خود وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اور شفاف طریقے سے حکومت چلا رہے تھے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ ادھر PTM والے بڑے بڑے دعوے کر کے آئے لیکن ابھی تک ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور وہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ عمران خان کہتے ہیں یہ لوگ جنیوا میں بھیک مانگنے کے لیے گئے تھے، تو آپ بھی تو بھیک مانگنے کے لیے جاتے تھے۔ اگر شہباز شریف صاحب باہر جا کر جنیوا میں کوئی مانگ رہے تھے تو وہ عوام کے لیے مانگ رہے تھے، اپنی جیب کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، اور آپ بھی جو مانگ رہے تھے آپ بھی عوام کے لیے مانگ رہے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے خرچے کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے مانگ رہے تھے، ہم ایسا کوئی الزام نہیں لگاتے، لیکن جو سیاسی قائدین اور جو حکمران جو باہر جا کر کوئی امداد لیتے ہیں، کوئی قرضے لیتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف عوام کے لیے لیتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں لیتے۔ آپ نے ریکارڈ قرضہ لیا عمران خان صاحب، آج آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کو مقروض کر دیا ہے، تو یہ باتیں آپ اپنے پاس رکھیں، ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے۔ لوگوں کو جھوٹ نہ بولیں، غلط بات بیانی نہ کریں، غلط بیانی کے ساتھ کام نہ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آٹے میں لگے ہوئے لوگ ہیں، جو قطاریں ہیں، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کی آہ ان کو لگے گی، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ کسی روز ہم دیکھیں کہ عمران خان کے بچے اور نواز شریف صاحب کے بچے اور میاں شہباز شریف کے بچے اور زرداری کا بیٹا بلاول، یہ سب قطار میں لگے ہوئے آٹا ڈھونڈ رہے ہیں، آٹا مانگ رہے ہیں۔ اس روز ہم دیکھیں گے، اس روز ان غریبوں کے لیے خوشی ہوگی، وہ دن غریبوں کے لیے عید کا دن ہوگا، جب یہ وہ لوگ جو آج ملک کے بادشاہ سلامت بننے کے چکر میں ہیں اور ملک کے وسائل کو لوٹنے کے چکر میں ہیں اور اقتدار اور حکومت کے چکر میں ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائیں، جب یہ لوگ سائل بن کر قطاروں میں کھڑے ہوں گے اور آٹے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں گے اور دھکے کھا رہے ہوں گے، اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ انقلاب آ چکا، اور ہمیں اس وقت روحانی خوشی ہوگی، اور یقین کیجئے کہ اس ملک کے غریب عوام کو اس وقت صحیح اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔